أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے. وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی. ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے. اور رہا سبت، ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کا قصہ، تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا. آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی بھی، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے. آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کرے. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 128. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ نحل کا بالکل اخیر حصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی اور ان کے دین کے مطابق چلنے کا دعویٰ یہود بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ اور عیسائی بھی، نصارہ، یہ سب کے سب دعوے دار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق وہ چلنے والے. تو قرآن مجید نے کہا ٹھیک ہے، جب تم دعویٰ کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے، ان کے دین کے پر چلنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور ان کی وہ تمام اچھائیاں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو خلیل بنایا، کیا تمہارے اندر موجود ہے؟
تو اس لیے یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اکیلے امت تھے، امتن قانتا، دو اہم صفتیں یہاں پر بیان کی گئی، اکیلے امت تھے اور قانت تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، ناشکری نہیں کیا کرتے تھے۔ امت یہاں جو تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ اکیلے، جس طرح پوری قوم ڈٹ جاتی ہے کسی معاملے کے اندر، تو یہ اکیلے برائیوں کے خلاف ڈٹ گئے، ان کا ساتھ دینے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں تھا، صرف اللہ پر توکل، یقین اور اعتماد کرتے ہوئے پوری قوم کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیوی کی قربانی کہ بے آب ہو گیا، میدان میں لے جا کر حضرت حاجرہ کو چھوڑنا، وہ بھی کر بیٹھے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کے اندر گزری تھی۔ تو یہ اکیلے امت تھے، یعنی شرک کے خلاف اکیلے ڈٹ گئے، جبکہ ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب تم لوگ تو خود شرک کر رہے ہو، تم کیا ڈٹو گے، اور برائیوں کے خلاف تم کہاں آواز اٹھاؤ گے؟ سب سے پہلے وہ برائیاں اپنے اندر سے ختم کرو، جو شرک اور بدعات اور خرافات تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ تم تو خود شرک کے دائی اور لوگوں کو برائیوں کی طرف بلانے والے ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پر کیسے ہو سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے ایک اور چیز، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، جبکہ تم تینوں کے تینوں شرک کرنے والے ہو۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر نعوذ باللہ انہوں نے شرک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر ان سے ساری حاجت روائی، مشکل کشائی، زندگی کی تمام امیدیں وابستہ کی، اور تمہارے لیے تو بہت سارے، انہوں نے تو ایک ایک کو ہی بنایا، یعنی حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا ہے۔ بلکہ ان لوگوں کا تو معاملہ اور بھی عجیب تھا، دو اعتبار سے۔ پہلا یہ کہ جب یہ کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اگر انہیں لگتا کہ اس سے بہتر کسی کے پاس جانے کے بعد ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہے یا جو مرادیں ہیں پوری ہو سکتی ہے، تو اس بت کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اسے کچرے میں ڈال دیتے۔ اب جو دوسرا ہے اس کے پاس جاتے اور اس کے پاس جا کر حاجت روائی، منتیں، نظر و نیاز سب کیا کرتے تھے۔ لگتا کہ اس سے پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر لگتا کہ یہ نہیں کوئی اور پورا کر سکتا ہے، وہاں جاتے، اس کو ٹھکرا دیتے۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے تو آج کے قبر پرستوں کا ہے۔ ایک قبر کے جانے کے پر لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری مشکل کشائی یا تو ہمارے معاملات حل نہیں ہوئے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے قبر والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں انہیں نہیں لگتا تیسرے کے پاس، یہ نہیں کہ سارے در کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے پر آ کر اللہ سے امیدیں وابستہ کرے، جو سب کچھ عطا کرنے والا وہاب ہے۔ انہ لا مانع لما اعطی، وہ جو عطا کر دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے اللہ روک دے پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ قرآن کا یہ صاف بیان ہے، اس بارے میں کسی بھی قسم کا خفا نہیں۔ قرآن اگر شرک کی تردید کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ کے پر، توحید بیان کرتا ہے، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ کے پر، یہاں آپ کو کوئی جھول نہیں ملے گا، ڈھکے چھپے انداز کی باتیں نہیں ملے گی، کھلے کھلے انداز کے اندر، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کو کتاب مبین بنایا ہے، ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان کرنے والی، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ توحید کے بیان دیکھیں بالکل واضح، اگر حقوق العباد کے معاملات، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، میاں بیوی، ساری چیزوں کو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا، کوئی خفا یا کسی کی بھی قسم کی ایسی بات جو ہمیں اضطراب کے اندر ڈال دے، شک میں ڈال دے، نہیں ملے گی۔ یہ کتاب مبین کے احکام ہے، واضح کرنے والی کتاب کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے،
यहूद भी शिरक करते थे, नसारा भी करते थे और मुशरिकीन मक्का भी। ये दो एतबार से अजीब व गरीब बातें इन लोगों के अंदर थी। एक तो ये थी कि जहां देखा कि जिसकी हम इबादत कर रहे थे उससे बेहतर कोई मिला, उसके पीछे लग गए। और दूसरा बड़ा अजीब व गरीब मामला था, ये लोग सत्तू के बुत बनाया करते थे और जब सफर में लेकर जाते, उन्हें भूख लगती, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, राशन की कमी हो जाती, तो उसी बुत को घोल कर पी जाया करते थे। ये अजीब बात थी। यानी जिसकी तुम इबादत करते हो, पहली बात तो है कि तुम खुद बनाते हो, उसने तुम्हें नहीं बनाया, बल्कि तुम उसके खालिक को क्रिएट करने वाले, बनाने वाले। और जब जरूरत पड़ी तो उसी को अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर लिया, खा गए। इतना वाज़े मामला था। उसके बाद भी इंसान की जब अक्ल शिर्क के अंदर डूबती है तो फिर उसे रोशनी नजर नहीं आती। ये ऐसे अंधेरों के अंदर डूबे हुए लोग थे जिन्हें रोशनी नजर नहीं आ रही थी, हालांकि बिल्कुल सामने रोशनी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आगे अल्लाह ने बयान किया, इज्तबा व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम। अल्लाह ने उन्हें सीधी राह दिखाई और उसकी तौफीक उन्हें दी और उसी के लिए उनको मुंतखब किया। हमने उन्हें दुनिया में भी अच्छाइयाँ अता की और वो आखिरत में नेक लोगों में से होंगे, सालिहीन में से होंगे। उसके बाद हमने आपकी तरफ ये वही की कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिएगा। मकसद एक चीज बयान करते रहता हूं, कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है या कुरान अगर किसी चीज को इस्तेमाल करता है उसके मफहूम को समझना बहुत जरूरी है। अगर मफहूम सही तौर पर नहीं समझे तो फिर इंसान उसके समझने के अंदर गलती कर सकता है। कुरान में 3 इस्तिलाहें उमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पहला है दीन, दूसरा है शरीयत और तीसरा है मिल्लत। दीन कहते हैं अकायद के मजमूए का नाम। अकीदे का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से, और अकीदे में कभी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात में कभी कोई तब्दीली नहीं होती है तो अकीदे में कहाँ तब्दीली होगी। और शरीयत अरबी ज़बान में कहते हैं वाज़े रास्ते को, ये बिल्कुल वाज़े रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है। ये अहकामात के पर मुश्तमिल है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़रूरतें, हालात जुदा थे, इसलिए उनके एतबार से अहकामात जुदा थे। उसके बाद हजरत नूह, आगे चलने के बाद हजरत इब्राहीम, उसके बाद हजरत याकूब, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज़माना आया। इन लोगों के हालात सब जुदा जुदा थे। इस एतबार से शरीयत में कुछ अहकामात के अंदर तब्दीलियाँ की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नस्ल आदम को बढ़ाना मकसूद था, और अगर वहाँ ये कानून रख दिया जाता कि सगा भाई सगी बहन से निकाह नहीं कर सकता तो आज दुनिया के अंदर नस्ल आदम पाई ही नहीं जाती, इसलिए कि सब सगे भाई और बहन थे, एक ही माँ बाप के बेटे थे और बेटियां थी। तो वहां उन लोगों के लिए कानून नहीं था कि सगा भाई सगी बेटी सगी बहन से निकाह नहीं कर सकता, सगी बहन से ही निकाह करता था। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और उन्हीं के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई थे, और उन्हीं 11 और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाकर 12 भाई। इन लोगों के पर बनी इसराइल के 12 कबीले हैं, उन्हीं को बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे। इनके यहाँ शरई एतबार से बैक वक्त 2 सगी बहनों को निकाह में रखा जा सकता था, और हजरत इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनके निकाह में 2 सगी बहनें थी बैक वक्त। ऐसा नहीं कि का इंतकाल हुआ उसके बाद दूसरी से निकाह किया, ये उन लोगों के लिए था। अब ये हुक्म तब्दील हुआ। उसके बाद ईसाइयों के यहाँ निजासत के मामले में सख्ती बहुत थी कि अगर जिस्म में किसी जगह कपड़े के ऊपर गंदगी निजासत लग जाए तो उसे धोना नहीं है, बल्कि उतनी जगह को काटा जाएगा। ये नहीं कि आप पानी डालने के बाद साबुन वगैरह से धो दें तो आपकी निजासत खत्म हो जाएगी। उन लोगों के लिए हुक्म नहीं था, उतना काट दिया जाता, हुक्म के अंदर सख्ती थी। अब आप देखिए कि शरीयत इस्लामिया जो हमें अता की गई, ये चारों के चारों अहकामात के अंदर हमें तब्दीलियां नजर आती हैं। ना सगा भाई सगी बहन से निकाह कर सकता है,
ना बैक वक्त को दो सगी बहनों को निकाह में रखा जा सकता है, और ना ही निजासत के बारे में जो सख्ती उन लोगों के लिए थी हमारे लिए रखी गई। तो ये शरीयत है। मिल्लत कहते हैं इन्हीं दोनों चीजें, यानी अकीदा और अहकाम को पेश करने का तरीका, ये मिल्लत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों चीजों को जितने बेहतरीन तरीके से पेश किया, कुरान ने उसी के बारे में कहा कि आप उसी तरीके के पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह का दीन पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कहीं किसी से डरना नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं। मुसीबतें आ जाए, मुसीबतों के अंदर अल्लाह का नाम लेकर कूद पड़ो, अल्लाह को अपने लिए काफी समझो कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, यानी उन्होंने दीन और शरीयत को सबसे बेहतरीन तरीके से नाफिज किया था। अब आगे जो चीज बयान की जा रही है, ये इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ किस बात का था? सब्त के बारे में। अरबी जबान में सनीचर को सब्त कहा जाता है, सनीचर का दिन। कुरान कह रहा है कि इन्नमा जुइल अस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह, कि रहा मसला सनीचर के दिन का, तो किस्सा तो वो सिर्फ उन लोगों पर मुसल्लत किया गया जिन्होंने इस बारे में इख्तिलाफ किया था। बुखारी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने सबसे पहले जुमा का दिन यहूद के पर पेश किया, उन्होंने उसे तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बदअकीदगी की वजह से अल्लाह के ताल्लुक से यह बना लिया कि अल्लाह ने 6 दिनों के अंदर आसमान और जमीन को बनाया, और बनाने के बाद 7वें दिन उसने आराम किया, और वो सनीचर का दिन था। इस एतबार से हम सनीचर के दिन छुट्टी मनाएंगे, आराम करेंगे। हालांकि बात गलत है। पहली बात सही है कि अल्लाह ने 6 दिनों के अंदर आसमान और जमीन को बनाया। फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया, उसके बाद अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब ये 6 दिन कौन से थे वो अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए कि उस वक्त तो निज़ाम शमसी नहीं था। ये हमारा अपना दौरानिया जो कि 24 घंटे के पर मुश्तमिल होता है, एक दिन बनता है, वो था ही नहीं। अल्लाह ने किस एतबार से कहा वो बेहतर जानता है। अल्लाह खुद कहता है सूरह हज में, व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि तुम्हारे यहाँ के 1000 साल अल्लाह के यहाँ पर एक दिन बनता है। यानी हमारे यहाँ पूरे 1000 साल बीतते हैं, तो अल्लाह के यहाँ उसे एक दिन शुमार किया जाता है। इतना बड़ा फर्क है। तो 6 दिनों में अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद अर्श पर मुस्तवी हुआ। ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना कि अल्लाह आराम किया, ये अल्लाह के लिए ऐब है, और अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। अल्लाह के ताल्लुक से ये अकीदा ही नहीं रख रहा। अभी पीछे मैंने एक मरतबा ये भी कहा था कि आम तौर से हम अल्लाह के बारे में बात कह देते हैं कि अल्लाह अर्शों पर बैठा हुआ है। नहीं, अल्लाह के लिए अर्शों पर बैठा रहना ये कुरान और हदीस में किसी जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। इस्तवा का मतलब होता है करार पकड़ना, बुलंद होना। ये असल में इस्तिवा का मफहूम है। बैठना ये लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह अर्श के पर बैठा हुआ है। नहीं, अल्लाह के लिए चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह अर्श के पर मुस्तवी हुआ। अल्लाह ने 7वें दिन आराम नहीं किया, जैसा कि यहूद बयान करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत के खिलाफ है। अल्लाह फी, जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ने बयान किया, कुल्ल यौमिन व फी शान, अल्लाह रोजाना काम में लगा हुआ है, कोई दिन उसका आराम का नहीं है कि अल्लाह 6 दिन किसी चीज को बनाने के बाद थक जाए और थकने के बाद उसके बाद वो 7वें दिन आराम करे। अल्लाह के लिए आराम करना, कुरान कहता है ला ताखुदू सिनतु वला नौम, अल्लाह को ना तो ऊँघ आती है ना नींद आती है। जब कुरान ये कह रहा है कि ये सारे उयूब से अल्लाह पाक है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि वो 7वें दिन आराम कर रहा है? तो अल्लाह के लिए कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो लफ्ज हो या तो सोच हो या सिफत हो, जो कि उसके लिए ऐब बनती है, इन तमाम किस्मों के ऐब से अल्लाह पाक है। इन चीजों को अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले अल्लाह ने यहूद के पर जुमा पेश किया, उन्होंने इनकार कर दिया। और जैसा कि यहाँ पर सब्त के बारे में बयान किया गया है, सब्त का वाकया जो कि ईला नामी बस्ती का था, जिन लोगों को मना किया गया था कि शनीचर के दिन मछली का शिकार नहीं करना, लेकिन उन लोगों ने हीलाबाजी इख्तियार की
اور سنیچر کے دن شکار کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ان لوگوں کا جو اختلاف تھا وہ اللہ کے یہاں پر معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے نصارہ کے پر جمعہ کے دن کو پیش کیا، لیکن انہوں نے سنیچر کو بھی رد کرتے ہوئے اور جمعہ کو بھی رد کرتے ہوئے اتوار کے دن چھٹی منائی۔ اور آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں عمومی طور کے پر بہت سارے لوگ آفیشیلی بھی یہ چیز چل رہی ہے، اتوار کے دن چھٹیاں مناتے، جبکہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا طریقہ اللہ کی طرف سے جو عطا کیا گیا تھا وہ جمعہ کا دن کا تھا۔ سنیچر کے دن چھٹی منانا یہود کا طریقہ، اتوار کے دن چھٹی منانا نصارہ کا طریقہ، اور جمعہ کے دن چھٹی منانا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم کی مطابقت ہے، اور یہی در اصل طریقہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اسے اختلاف کیا اور اس کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کے درمیان جو بھی اختلاف ہے سب قیامت کے دن حل ہو جائے گا۔ آپ کا کام ہے لوگوں تک اپنی باتیں پیش کرنا، مان لیتے تو ٹھیک، ورنہ قیامت کے دن تو سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ جو دنیا میں نہیں مانے گا اسے آخرت میں ماننا ہوگا۔ دنیا میں موقع دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، آخرت میں اختیار نہیں ہوگا۔ اب ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے چونکہ یہ ساری باتیں دعوت کی ہے، مشرکین مکہ کے تعلق سے، یہود کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے، یا دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم ہو، یہ چونکہ دعوتی فیلڈ کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس لیے قرآن مجید دعوت کے اصول بیان کر رہا ہے۔ کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، دعوت اور تبلیغ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر دعوت کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں حکمت ہے، بصیرت ہے، ان چیزوں کو استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ یوسف کے اخیر میں اللہ نے بیان کیا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیسے دعوت دیتا ہوں؟ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد کے پر، ٹھوس علم کی بنیاد پر، ٹھوس دلائل کی بنیاد کے پر، یعنی میری دعوت کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ نہیں، میں لوگوں کو کنفیوژن کے اندر ڈالنے کے لیے، شبہات میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے شبہات اور ان کے شکوک کو دور کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ایسی دعوت پھیلا رہے ہیں جس میں شکوک ہے، شبہات ہے، تو حقیقت میں یہ دعوت علی وجہ البصیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت فتنہ بن جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت، اور دوسرا ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری ایک حدیث، ایک آیت کے بارے میں بھی علم ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہاں آپ نے دعوت کے بارے میں نہیں کہا، تبلیغ کے بارے میں کہا، یعنی من وان جو چیز ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ دعوت میں ذہن کے اندر پائی جانے والی چیزیں اور شکوک و شبہ، ان ساری چیزوں کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن و دماغ کو کنورٹ کر کے اسلام کی طرف پھیرنا ہوتا ہے، اور تبلیغ میں صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ وہاں ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں، اسے کنوینس کرنے کی کوشش کریں، جو اعتراضات ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، نہیں۔ اس کے علاوہ دعوت میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ مدعو، یعنی جسے ہم دعوت دے رہے ہیں، جسے سمجھا رہے ہیں، اس کی حالت کو سمجھنا۔ میں اس چیز کو اگر واضح کروں تو عام چیز یہ ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور مبلغ جو ہوتا ہے وہ میڈیکل والا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو دوا آتی ہے چپ چاپ لیتا ہے، دے دیتا ہے، لیکن اس دوا کو تجویز کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ اصل میں مریض کا پورا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد طے کرتا ہے ساری چیزوں کو۔ تو یہ داعی ہوتا ہے، وہ مبلغ، وہ دوا دے رہا ہے۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو جن لوگوں کے اندر میڈیکل کی حد تک صلاحیت ہو اتنا ہی کام کرے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بارے میں گہرا علم عطا کیا، پختہ علم عطا کیا، وہ ڈاکٹر کا کام کرے۔ بلکہ دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ جسمانی ڈاکٹر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا جسم بھی بیماریوں سے جونج رہا ہے تو اس سے ہم صرف دنیا میں حیران و پریشان ہوں گے، لیکن اگر ہمارا دین یہ بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے، ہمارا دل اگر بیماریوں کا شکار ہو گیا، جیسا کہ قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں کہا فی قلوبہم مرض، انہیں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق کی بیماری،
तो अलग अलग बीमारियां होती है, कहीं शिर्क की बीमारी, कहीं निफाक की बीमारी, कहीं शहवात की बीमारी, कहीं शुबहात की बीमारी, कहीं गुनाहों की बीमारी, अलग अलग बीमारियां हैं जो दिल के पर हमला आवर होती हैं। तो ये असल में इन बीमारियों का इलाज करना ज्यादा अहमियत रखता है। अगर इन रूहानी बीमारियों का इलाज नहीं किया गया तो इंसान की दुनिया के साथ उसकी दायमी जिंदगी जो आखिरत से ताबीर की जाती है वो भी खत्म हो जाएगी, और वो भी तबाही, बर्बादी और अजाब का लामुतनाही सिलसिला होगा, उसका शिकार होगी। तो ये असल डॉक्टर दीन के होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असहाब इकराम आया करते थे, तो आप उनको देखकर उनके मिजाज के एतबार से नुस्खा तजवीज़ करते। एक सहाबी थे, गुस्सा बहुत आता था, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करने के बारे में कहा, आपने कहा कि गुस्सा मत करो, फिर कहा कि गुस्सा मत करो। जो जैसा होता उसी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझाया करते थे। अब देखिए, दावत में एक चीज बहुत अहम है। कुरान ने कहा सबील रब्बिक, तेरे रब के रास्ते की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत जब पेश की तो उसमें वो सारी चीजें आ गई जो हमारी दीन और दुनिया की भलाई के लिए थी, और वो सारे तरीके आ गए जो हमें दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए जरूरी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए नमाज के लिए नमूना नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सिर्फ ज़कात में नमूना नहीं, सिर्फ हज के लिए या रोजे के लिए नहीं, बल्कि दावत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए नमूना है। अगर कोई शख्स कहे नहीं यहाँ पर हम किसी का भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, नहीं चलेगा। ये सबील रब्बिक बहुत अहमियत रखता है, इसी को हम मनहज से ताबीर करते हैं, यानी वो रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए इस्तेमाल किया उसी रास्ते से दावत दी जाएगी। सबसे पहले अकीदा तौहीद पेश किया जाएगा, जब तक ये मामला ठीक नहीं होता है आगे दावत नहीं दी जाएगी। जैसा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह है। अब यहाँ लोगों ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर लिए, कोई सोशल मीडिया के पर बैठकर दावत दे रहा है, कोई मौलाना इलियास का तरीका जैसा कि तबलीगी जमात के अंदर पाया जाता है, जमात इस्लामी का तरीका जहां पर मौलाना मौदूदी का तरीका पाया जाता है। सबील रब्बिक कहाँ है? वो रास्ता जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके बताए हुए उसूल ज़वाबित वाला है, जिसके पर असहाब किराम ने काम किया। हमें उस तरीके पर काम करना है। लोगों ने जहां जहां आपके यानी सलफ के तरीके को मिस किया वहां वहां गुमराही का शिकार हुए, और आज उम्मत के अंदर जो खल्फशार गुमराहियां हैं फैलती जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सलफ के तरीके से सबीलुल मुमिनीन से हटते चले जा रहे हैं। अब यहाँ रास्ता बता दिया गया, मैप बता दिया गया, अब इस पर काम कैसे करना होगा। अब रास्ता बता दिया, चलना कैसे है, चलने का तरीका बताया गया, बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, हिकमत के साथ और मौइज़ा बेहतरीन नसीहत के साथ। और तीसरा है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो ऐसे अंदाज से मुबाहसा किया जाए जिसमें अच्छाई पाई जाती है, झगड़ा नहीं पाया जाता, खराबी नहीं पाई जाती, फितना नहीं पैदा होता। ये तीन चीजें हैं। अब ये तीनों हालतें जो बयान की गई, ये हालात देखने के बाद है, जैसा मदू होगा उसी एतबार से होगा। यहाँ शेख अब्दुर्रहमान किलानी ने जो चीज बयान की है, ये कहते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हिकमत, मैं इससे पहले कहूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो बात बयान करते हैं बहुत प्यारी है हिकमत के ताल्लुक से। अब यहाँ लोग हिकमत के नाम के पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। ये तुम्हारी अपनी हिकमत है, कुरान और हदीस वाली हिकमत नहीं है। वो हिकमत जिसे कुरान मजीद ने पेश किया उसको मुकद्दम रखा जाएगा। तुम्हारी अपनी सोच और तुम्हारी अपनी राय को हिकमत के नाम के पर नहीं पेश करना चाहिए। ये हिकमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बहुत प्यारा जुमला है उनका। वो कहते हैं कि मसलहत, इस मसलहत भी लोग कहते हैं ना, कहते हैं मसलहत ये बकाए हक के साथ है ना कि फनाए हक के साथ। वही बात हम कहते हैं हिकमत के साथ कि हिकमत ये बकाए हक के साथ है, फनाए हक के साथ नहीं। जहां हक ही फना हो जाए तो क्या फायदा ऐसी हिकमत का, ऐसी मसलहत का, जहां हक बाकी ना रहे। तो ये बाकी रखते हुए अगर कोई तरीका इख्तियार किया जाता है उसको हिकमत कहेंगे, उसे मसलहत कहेंगे। जहां हक फना हो जाता है ना वो हिकमत है ना मसलहत है। तो यहाँ शेख अब्दुर्रहमान किलानी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि हिकमत का मतलब यह है
کہ اگر کوئی شخص سننے کے لیے آمادہ ہے، دل ماننے کے لیے آمادہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ جہالت ہے جس کی بنیاد کے پر وہ سمجھ نہیں پایا، تو پھر آپ وہاں پر اسے حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ جہالت یا کم علمی کی بنیاد کے پر جو چیز وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے آپ سمجھا دیجئے، یہ حکمت ہے۔ یعنی اب اس کے اندر نہ ہٹ درمی پائی جاتی ہے، نہ مناظرہ، نہ طریقہ پایا جاتا ہے، وہاں حکمت سے آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ دوسرا یہ بیان کرتے ہیں عمدہ نصیحت کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے کچھ ترہیب کی باتیں یعنی جہنم کا تذکرہ کر دیں یا اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ اور اس کی سزا کا تذکرہ کر دیں تو دل ڈر جاتا ہے اور ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو آپ وہ چیز ان کے سامنے پیش کریں، ترہیبی باتیں جو اسے شوق دلائے، ڈر دلائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلائل کو آپس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم کٹ حجتی کہتے ہیں، یعنی انہیں دلائل کا بھی علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ ایسے اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ دلائل بے معنی ہو جائے، یا کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے، وہ حدیث کا کیا؟ سمپل سی چیز ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں پر بہت سارے مسائل چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیے، تو اس کے بعد دلیل لا کر پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، یہ کٹ حجتی ہے، جبکہ آپ نے صاف کہا کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلے ہو، بات ختم ہو گئی۔ یہی بات مشہور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب انہوں نے کچھ حدیث پیش کی تو وہیں پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے امام دارمی نے اس روایت کو نقل کیا، انہوں نے ایک حدیث پیش کی، وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا، کہ قرآن مجید میں تو اس کے خلاف موجود ہے، جیسا کہ میں نے دلیل دی، آپ جیسی حدیث پیش کریں گے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، یہ فوری طور کے پر آیت پیش کریں گے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، یہ بات ہو گئی، یہ کٹ حجتی ہے۔ تو اس نے بھی وہی کام کیا تھا، حدیث پیش کی تو حدیث کے مقابلے میں اس نے آیت پیش کی، کہا کہ قرآن کے اندر اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی جملہ، یہی بات ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، جو کسی حدیث کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت کو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، تعارض کرنے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ حدیث میں کچھ ہے، قرآن میں کچھ ہے۔ صحابہ کا بیان بھی بہت جامع ہوا کرتا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ الا قرآنی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرض بکتاب اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ منک، سن میں تیرے سامنے حدیث رسول پیش کر رہا ہوں اور تو کتاب اللہ سے اسے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کہیں زیادہ بہتر طریقے پر اللہ کی کتاب کو جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کو پتا ہے قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد حدیث پیش کر رہے ہیں تو ٹکرانے کے لیے پیش کریں گے یا اس کی وضاحت کے لیے پیش کریں گے؟ قرآن نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تبیین کی، قرآن کے احکامات کو واضح کرنے کی، نہ کہ اپنی باتوں کو قرآن سے ٹکرانے کی۔ یعنی یہ بات جو تو کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تیری سمجھ کا کھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ضمن میں بہت پیاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مدعو حق کا طالب اور معرفت کی وجہ سے دوسری چیزوں پر اسے ترجیح دینے والا ہو تو اس کو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، یعنی اسے صحیح بات کا پتہ بھی ہے اور اس کے بعد دلائل کی معرفت بھی ہے، تو اسے آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور اپنی بات منوا لیں۔ وہ کہتے ہیں دوسری چیز، اگر وہ حق کے خلاف ہٹ درمی کرنے والا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ درمی کرتے ہیں لیکن حق آ جانے کے بعد حق کو ترجیح دینے والا ہے تو اسے نصیحت کی جائے۔ اور تیسری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ حق کا دشمن اور مخالفت کرنے والا ہو تو بہترین طریقے سے اس سے مناظرہ کیا جائے۔ یہ تین طریقہ ہے دعوت کا، جو جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے گمراہ ہوتا ہے اور ہدایت کے قابل کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ مت کہیے کہ ہدایت قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، یہ نتیجہ نہیں نکالنا ہے کہ نہیں یہ نہیں مانے گا، نہیں، ہدایت کے قابل کون ہے کون نہیں ہے، کون گمراہی پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
آگے ایک چیز تھی جو اصحاب کرام کے درمیان پائی جا رہی تھی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں بھی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں 64 اصحاب کرام انصار میں سے شہید ہوئے اور 6 صحابہ مہاجرین کے، 70 اصحاب کرام شہید ہوئے، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ان کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ کرنے کے بعد کچھ صحابہ نے کہا ہم بھی انتقامی طور پر آئندہ جب جنگ ہوگی تو ہم مشرکین کا مسئلہ کریں گے۔ اسی کے ضمن میں آیت نازل بھی، قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر بات ہے۔ قرآن نے جو بات بیان کی، ایک ہوتا ہے انتقام، بدلہ۔ انسان عمومی طور پر انتقام میں اندھا ہوتا ہے، جتنا اس کے پر ظلم کیا گیا اس سے زیادہ کو کوشش کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مار دیا، اب انتقام لینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا لازم ہے کہ اتنی ہی زور سے آپ اس کو ماریں گے؟ نہیں، یقینی بات ہے انتقام میں، غصے میں اس سے زیادہ زور سے ماریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی انتقام میں اس سے زیادہ زور سے مارے گا، معاملہ یہ ہوگا کہ بات بننے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ مزید فتنے کو دبا دے گا اور مزید انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہاں، صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ کبھی کبھی آدمی اس لیے صبر کر لے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں، یا کوئی پریشر آ جاتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے میں انتقام نہیں لے سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اور ذریعہ استعمال کرتا ہے انتقام کا۔ وہ اللہ کے لیے صبر نہیں کرتا بلکہ حالات کے پیش نظر وہ صبر کا گھونٹ پی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ قرآن مجید میں اسی لیے کہا جاتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، یعنی معاف کرنے کے بعد بھی انسان کے دل میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی صاف کر دو، تو یہ ضروری ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ انتقام نہیں لے سکے، کسی نے آپ کے پر ظلم کیا، آپ بدلہ نہیں لے پائے، کمزور ہو گئے، نہیں، آپ دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے اس کا انتقام نہیں لیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ اجر دے گا، اور ممکن ہے کہ اسے ہدایت مل جائے اور وہ کل تمہارے سپورٹ پہ کھڑا ہو جائے، یہ بھی باتیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اسی لیے آگے اللہ نے اس سورہ کے بالکل اخیر میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں انتقام لینے سے اور صبر کے پر قائم رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ یہ صبر احسان ہے کہ آپ انتقام لینے کے بجائے شریعت اجازت دیتی ہے آپ معاف کر دیں۔ یہ سورہ کا بالکل آخری حصہ تھا جس میں دعوت دی گئی، یعنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد دعوت کا طریقہ پیش کیا گیا کہ ان ساری چیزوں کو آپ کو کس انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کے ان احکامات کے مطابق ہمیں اپنی عملی زندگی کو بنانے کی توفیق دے، احکام قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن کے مطابق ہماری زندگیوں کو بنا دے، اور قرآن کی منہیات جس سے قرآن منع کرتا ہے اس سے ہمیں باز آنے رک جانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔